بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن کا بچہ۔ رات کی سیاہ چادر نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہوا میں سردی کی لہر تھی اور دور کسی الو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کہانیوں میں سنے جنات کی باتیں ان کے ذہنوں میں گونج رہی تھیں۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں امجد اپنی بیوی زینب اور اپنی بچی عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ امجد کی بیوی کچھ دنوں سے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے جس میں وہ ایک بچے کو دیکھتی تھی جو روتا تھا اور اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ زینب نے امجد کو یہ باتیں بتائیں مگر امجد نے اس محض وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایک رات زینب کو اچانک نیند سے بیدار ہوئی۔ اس کے کمرے میں بچے کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زینب کا دل دہل گیا مگر وہ ہمت کر کے اٹھی اور آواز کی طرف بڑھی۔ اسے لگا جیسے آواز کمرے کے کونے سے آ رہی ہے۔ زینب نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک ننھا سا بچہ بیٹھا تھا جو سرخ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ بچے کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور اس کا چہرہ عجیب و غریب تھا۔ زینب کا دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مگر اس نے بچے کو سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ بچہ ہلکی آواز میں بولا، میری ماں کہاں ہے؟ مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے۔ زینب کا دل پگھل گیا اور وہ بچے کو گود میں اٹھا کر اسے تسلی دینے لگی۔ مگر جیسے ہی اس نے اس بچے کو گود میں لیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہو۔ بچہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور زینب کے جسم پر عجیب سی کپکپاہٹ ہونے لگی۔ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زینب کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ امجد اسے کئی حکیموں کے پاس لے کر گیا مگر کوئی علاج کام نہ آیا۔ ایک دن ایک بزرگ نے زینب کی حالت دیکھی اور اسے بتایا یہ جنات کا کام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زینب پر جنات نے قبضہ جما لیا ہے کیونکہ اس نے جن کے بچے کو گود میں اٹھا لیا تھا۔
بزرگوں نے امجد کو بتایا کہ زینب کو اس بدروح سے چھڑانے کے لیے اسے گاؤں کے قبرستان کے پاس ایک خاص رسم ادا کرنی ہوگی۔ امجد مان گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ ضرور کرے گا۔ امجد نے اس رات رسم ادا کی اور جیسے ہی اس نے پوری رسم ادا کی ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زینب بے ہوش ہو گئی۔ جب زینب ہوش میں آئی تو اس نے امجد کو بتایا کہ وہ اس بچے سے جان چھڑا چکی ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ کیسے اس نے بچے کو گود میں اٹھایا تھا اور تمام واقعہ امجد کو بیان کیا اور بتایا کہ اس کی یادیں اور خوف ابھی بھی اس کے دل میں زندہ ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے امجد کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً اس گھر کو چھوڑ دے اور کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ لہٰذا امجد نے فوراً گھر چھوڑ دیا اور گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس گھر کے قریب نہیں کوئی گیا، کیونکہ وہاں آج بھی جنات کے بچے کی آوازیں، آہٹیں اور رونے کی، ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔